آج ہم بات کریں گے غسل جنابت کرنے کا طریقہ۔ غسل جنابت کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور ایک ایسی اہم ترین غلطی کہ جو کی جا رہی ہے اور عام افراد اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتے اور اپنا غسل جو ہے وہ باطل کر بیٹھتے ہیں۔ کون سی ایسی غلطی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ آپ سے کہتے چلیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ غسل جنابت کرنے کا جو طریقہ کار ہے، فرمایا دو طرح سے غسل جنابت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار جو بیان کیا گیا آیت اللہ سستانی صاحب کے نزدیک، فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ سر اور گردن کو مکمل دھو لیں۔ سر اور گردن مکمل دھونے کے بعد، اس سے پہلے جب آپ غسل کے لیے آئیں تو آپ کی جو ذمہ داری وہ بنتی ہے کہ آپ عام طور پر جیسے انسان نہاتا ہے نہا لے صابن وغیرہ سے، اگر کوئی چکناہٹ ہے جسم کے اوپر تو وہ اتر جائے، تاکہ کوئی ایسی چیز مانع نہ ہو کہ پانی پہنچنے میں۔ اگر کوئی چکناہٹ یا کوئی پینٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کہ جو پانی پہنچنے میں مانع ہے، مثلا بعض افراد ہوتے ہیں وہ ایلفی کا کام کرتے ہیں، ایلفی ہاتھ پہ لگ جاتی ہے، یا پینٹ کا کام کرتے ہیں، پینٹ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، یا آئل کا کام کرتے ہیں، موبلائل وغیرہ، وہ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے تو وہ پانی پہنچنے میں مانع ہوتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اسے صاف کرے۔ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی رہ گیا اور پانی پہنچنے میں وہ مانع ہوا تو پھر یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کا غسل درست نہیں ہوگا، آپ کا غسل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے، تاکہ آپ کے جسم پر کوئی بھی میل کچیل وغیرہ نہ ہو۔ جب یہ تسلی ہو جائے کہ اب میرے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پانی پہنچنے میں مانع ہے، اب آپ نے غسل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ نیت کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد اب آپ نے اپنے سر اور گردن کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے۔ سر اور گردن آپ دھوئیں گے، آگے کریں گے، باقی جسم جو ہے وہ آپ کا پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے سر اور گردن کو مکمل دھو لیا، اب سستانی صاحب فرماتے ہیں اب آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ مکمل اپنے جسم کو جو ہے وہ مکمل دھو لیں، یہ کافی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ فرماتے ہیں احتیاط واجب اس میں ہے کہ نہیں، آپ سر اور گردن دھونے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ دائیں سائڈ دھوئیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بائیں سائڈ جو ہے وہ آپ دھوئیں۔ احتیاط اس میں ہے، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اب جو غلطی ہو رہی ہے، جو میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا کہ جو غسل کو باطل کر رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ عام طور پر انسان کیا کرتا ہے، سر اور گردن کو دھونے کے بعد وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، پانی شاور سے آ رہا ہے، وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، وہیں پہ اپنے جو ہے وہ جسم کو جو ہے وہ نیچے کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسا کرنے سے آپ کا غسل باطل ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا؟ سر اور گردن کو جب آپ آگے کریں گے، باقی جسم آپ کا پیچھے ہوگا۔ سر اور گردن جب آپ کا مکمل دھل جائے گا، اب آپ نے اپنے آپ کو پانی سے باہر نکالنا ہے یا پانی کو بند کر دیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام آپ کر لیں جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ پانی کو بند کر دیا جائے، کیوں؟ تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی وہ دکھاؤں گا کہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب جب آپ نے سر اور گردن مکمل دھو لیا ہے، اب پانی بند کریں یا پانی سے باہر نکلیں۔ اس کے بعد پھر آپ آئیں دائیں سائڈ اپنی دھوئیں مکمل، یعنی کیا کہ فرنٹ اور اس کا جو ہے وہ بیک جو ہے وہ آپ مکمل دھو لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ اینڈ تک اپنا ہاتھ لگائیں تاکہ تری جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اب جب دائیں سائڈ دھل جائے، اب پھر جب پانی کو بند کریں یا پانی سے باہر نکلیں، سائڈ پہ ہوں، سائڈ پہ ہونے کے بعد پھر اپنی بائیں سائڈ کو جو ہے وہ نیچے لے کر آئیں، مکمل دھوئیں فرنٹ سے اور بیک سے، اور پورے جسم پر جو ہے وہ اپنے بائیں سائڈ پہ اپنے ہاتھ لگا لیں۔ جب آپ دائیں سائڈ کو دھو رہے ہوں تو کوشش کریں ساتھ میں بائیں سائڈ بھی دھل جائے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری دائیں سائڈ جو ہے وہ مکمل دھل چکی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی بائیں سائڈ کو دھو رہے ہوں تو ساتھ میں تھوڑی سی دائیں سائڈ کو بھی دھو لیں، تاکہ آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ میری بائیں سائڈ جو ہے وہ مکمل دھل چکی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آئیں اب آپ کو ہم پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ غسل جنابت ترتیبی کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔
یہ دیکھا آپ نے غسل جنابت کرنے کا طریقہ۔ آخر پر ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ قافلہ کاروان نجف 40 کے لیے تیار ہے۔ آئیں ہم سے رابطہ کریں، کامنٹس کے ذریعے میسج کریں ان باکس میں، ہم آپ کو اپنا نمبر دیں گے۔ جو افراد جانا چاہتے ہیں 40 پر، جتنا جلدی آپ رابطہ کریں گے اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی، تاکہ ویزا اپنا مقررہ وقت پہ لگ سکے اور ہم اپنے مقررہ وقت پر پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ وہ بچے یا بچیاں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، جہاں آپ دنیا کی تعلیم اپنے اولاد کو دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں۔ دین کی تعلیم دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مناسب ہدیہ ہے، آپ دین کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ کے والدین کے لیے نجات ہے، آپ کے مرحومین کے لیے جو ہے وہ نجات ہے۔ دنیا کی تعلیم فقط دنیا کے لیے ہے، دین کی تعلیم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ ہم اور آپ دنیا کی تعلیم پر بہت خرچ کرتے ہیں، آئیں تھوڑا سا دین کی تعلیم پر بھی جو ہے وہ خرچ کریں، مناسب ہدیہ ہے، آپ سے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مستورات جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اپنا نمبر دیں گے اور اس پر تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دی جائیں گی، ڈیزائننگ سینڈ کر دی جائیں گے، جو آپ کو پسند آئے گی وہ آپ کو چادر بنا کے دے دی جائے گی مناسب ریٹ پر، اور آپ کو ہوم ڈیلیوری کر دی جائے گی۔ ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ فری ہوتی ہے۔ آپ رابطہ کریں تاکہ ان تمام چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔